اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین حقیقی صرف اسلام ہے۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جس کا نام اسلام ہے، اس دین کے علم کے حقیقی ذرائع کیا ہیں؟ اس لیے کہ آج جو ہمارا حال ہے اس میں اہل علم قصوں اور کہانیوں سے بھی کام لے رہے ہیں، اسرائیلیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جس علم کی ہم تشریح کر رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے۔ کچھ اسے علم لدنی کا نام دیتے ہیں، کوئی تاریخی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ تاریخی علم کے ذریعے سے علم پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا دین جس کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اس دین کی دو مستحکم مضبوط بنیادیں ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات، جو احکامات، جو قوانین ہمیں دیے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں بالکل محفوظ ہیں۔ ان کی شرح و تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث، جن احادیث کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی انتظام کیا ہے، اور محدثین جنہوں نے بڑی جان فشانی اور محنت کے ساتھ احادیث کو جمع بھی کیا، اور ان احادیث کی جو کیٹیگریز ہیں ان کا بھی تعین کر دیا۔ اور آج ایک شخص کے لیے جو یہ جاننا چاہے کہ کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کیا چیز ثابت نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے احادیث کی کتابوں کے ذریعے سے یہ جان سکتا ہے کہ کیا چیز مستند ذرائع سے ثابت ہے اور کیا چیز ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے صحابہ کرام کو، جن کی تعداد لاکھ سے اوپر جاتی ہے، ان کو دین سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا، اس طرح احادیث بھی لکھی جاتی تھی۔ بعد کے ادوار میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان احادیث کو جمع کیا اور ان کو لکھ کر باقاعدہ کتابی شکل میں محفوظ کر دیا، اور جن لوگوں کے ذریعے سے وہ احادیث ان محدثین تک پہنچیں، ان لوگوں کے حالات زندگی اسماء الرجال کے نام سے کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی احوال زندگی اور حالات زندگی کو جو ہے وہ جمع کیا گیا اور لکھا گیا۔ یہ واحد علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس پایا جاتا ہے، کسی اور امت یا قوم کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہوں، ان کی زندگیوں کو مکمل طور پر، ان کے مکمل کوائف اور ان کے ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک پوری ان کے بارے میں جو ہے وہ کوائف ہمارے پاس جمع ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا وہ دین ہے، جس کے ذریعے سے امت کی، انسانوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہوتی رہے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو وہ قرآن یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل امین نے رکھا تو انہوں نے کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اقرا، فرمایا کہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے جو ہے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر کہا اقرا، اور پھر احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بھینچا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ویسے امی اور ان پڑھ ہونا
تو آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی نقص اور عیب ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ نبی امی ہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں تک پہنچایا۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے، کسی اور کی شان ہو نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا سے بات شروع ہوئی تھی، ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرنا ہے جس علم کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر ہوئی تھی۔ اب دیکھیے وہیں پہ جو دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ کیا ہے کہ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس ذریعے سے علم دیا وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ہے قلم۔ اب قلم کیا کام کرتا ہے؟ قلم چیزوں کو لکھتا ہے، اس لیے اس قلم سے لکھنے کا کام لیا گیا، یعنی اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا گیا اور لکھ کر اس کو محفوظ کیا گیا۔ کیوں لکھا گیا، کیوں محفوظ کیا گیا؟ تاکہ قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مشرکین جن بتوں اور فرشتوں یا انبیاء و صلاح کو الہ بناتے تھے ان کو چیلنج کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس شرک کی دلیل طلب کی، تو اللہ نے ان سے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا واسارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایتونی بکتاب، کوئی کتاب لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی حق جاننے کے لیے ہمیں کسی کتاب کا حوالہ دینا پڑے گا کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب حدیث کی فلاں، یہ بات حدیث کی فلاں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں تیسری دلیل ہے اجماع امت، لیکن اجماع امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی فرقے اور گروہ کا اجماع۔ آج ایک گروہ جو ہے وہ اجماع کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا گروہ اس کے اجماع کو رد کرتا ہے، یہ اجماع نہیں ہے۔ اجماع یہ ہے کہ جس کے اوپر پوری امت جو ہے وہ جمع ہو، اور اجماعی مسائل ہمیں جو ہے دین کے اندر بہت کم ملتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی مسئلہ آیا اور اس پہ صحابہ کرام جمع ہو گئے تو اس کو اجماعی امت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کسی دور میں آج بھی اگر پوری امت جو ہے وہ کسی بات پہ جمع ہو جائے تو اس کو اجماع امت کہا جائے گا، اور وہ بالکل قرآن و سنت کی طرح اس کے اوپر بھی عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ لیکن گروہوں اور فرقوں کے اپنے اپنے اجماع جو ہیں وہ اجماع امت نہیں کہلا سکتے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کتاب سے دلیل لانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین سے دلیل طلب کی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کتاب سے دلیل لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پہ نہ ہو۔ تمہاری سمع و بصارت اور تمہارے دل و دماغ جو ہیں ان سے حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یعنی دین کو سمجھنے کے لیے اور حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تم اپنے ان ذرائع کو استعمال کرو، کس کو؟ سمع و بصارت کو، عقل اور فہم کو، دل اور دماغ کو، تدبر اور تفکر کے ذریعے سے، سوچ بچار کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ایسی چیزیں جن کی بنیاد علم حقیقی پہ نہ ہو ان کے پیچھے مت پڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و تحقیق کے بغیر کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک یہ قرآن تم پر فرض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا، اور اس کے بعد پوری انسانیت پہ یہ قرآن فرض کیا گیا کہ اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اس کے معنی اور مفہوم تک پہنچ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مدد لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کیا ارشاد فرماتے تھے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور بہترین راستہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، ہمیں من گڑت قصوں کہانیوں اور غیر مستند واقعات، موضوع روایات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اس دین کی بنیاد بڑی ٹھوس، مضبوط اور مستحکم ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ ہمیں چاہیے کہ انہی کو سمجھیں، سیکھیں اور انہی پر عمل کریں، اور اگر ہم خود یہ تحقیق نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں سے دین کے مسائل پوچھیں جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں جواب دیں اور قائل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
اصحابی